تو ابھی ہم فائنینشیل ریشوز کی تیسری کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں۔ لاسٹ لیکچرز میں ہم نے فرم کی لیکوڈیٹی کی ریشوز کو سیکھا، اس کے بعد ہم نے آپریٹنگ پروفیٹیبلٹی کے ریشو کو سیکھا۔ تو اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے فرم کی فائنینسنگ ریشوز کون سی ہوتی ہیں جو کہ اس کے فائنینسنگ ڈیسیجنز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ فرم نے فائنینسنگ ڈیسیجنز کتنے اچھے کیے ہیں اور کون کون سے فائنینسنگ ڈیسیجنز کیے ہیں، مطلب فرم نے فائنینس اپنی کمپنی کو کہاں سے کیا ہے اور وہ ڈیسیجن کیا فرم کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے اب ہم چلتے ہیں اپنے ریشوز کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے فائنینسنگ ڈیسیجن سے ریلیٹڈ، یا اس کو آپ فائنینشیل ریشوز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جب بھی بات آتی ہے فرم کے فائنینسنگ ڈیسیجنز کی، تو دو چیزیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں، چاہے وہ انویسٹر ہو چاہے وہ لینڈر ہو جس نے کمپنی کو ادھار دینا ہو۔ سب سے پہلی چیز جو مائنڈ میں آتی ہے کہ فرم نے فائنینسنگ کا سٹرکچر کیا بنایا ہے، کتنے پرسنٹ اس نے ادھار لیا ہے، ڈیٹ لیا ہے، اور کتنے پرسنٹ ایکویٹی فائنینسڈ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے وہ پرسنٹیج جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ فرم زیادہ تر ایکویٹی فائنینسڈ ہے یا ڈیٹ فائنینسڈ ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، اب یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے، ہم اس چیز میں اتنا انٹرسٹ کیوں لیتے ہیں؟ اس چیز میں ہم اتنا انٹرسٹ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم جس فرم میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہمارا کنسرن اپنا پروفٹ ہوتا ہے۔ ہم نے ہر وہ پہلو دیکھنا ہوتا ہے جو ہمارے پروفٹ کو کم کر سکتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر فرم زیادہ تر ڈیٹ سے فائنینسڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھار لے کے آپریشنز چلا رہی ہے اپنے، تو ڈیفینیٹلی اس کو اس ادھار کے اوپر انٹرسٹ بھی دینا پڑے گا، اور انٹرسٹ ارننگ میں سے لیس ہو جاتا ہے۔ شیئر ہولڈر کو جو ارننگ ملتی ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم نے دیکھا، وہ انٹرسٹ ایکسپینس لیس کر کے ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ فرم نے جتنا بھی ڈیٹ لیا ہے اس کی کاسٹ کیا پڑ رہی ہے فرم کو، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ کاسٹ زیادہ ہے یا کم ہے اس کا پھر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے ڈیسیجن کے اوپر۔ تو اس ڈیسیجن کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ریشوز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ ریشوز اینڈ ٹائم انٹرسٹ ارنڈ ریشوز۔ تو اس سیگمنٹ میں اب ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ ڈیٹ ریشو کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے، اور اس کی آئیڈیل ریشو کیا ہوتی ہے، کیا ہونی چاہیے، اور جس فرم کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کی کیا ہے، اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے۔ تو ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ریشو بھی کیلکولیٹ کریں گے، ٹائم انٹرسٹ ارنڈ ریشو۔ تو فائنینسنگ ڈیسیجنز کو میئر کرنے کے لیے سب سے جو پہلی اور بیسک ریشو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیٹ ریشو۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، آپ نے اس ریشو میں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ فرم کتنے پرسنٹ ڈیٹ فائنینسڈ ہے، مطلب کتنے پرسنٹ ایسٹس فرم کے جو کہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں سیلز جنریٹ کرنے کے لیے وہ ادھار پہ لیے گئے ہیں، جن کا ہمیں سود دینا پڑتا ہے، انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ادھار کی قسط بھی واپس کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فرم کی ارننگ کو کم کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس ریشو کو میئر کرنے کے لیے ہم فرم کے ٹوٹل ڈیٹس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ٹوٹل ایسٹس پہ۔ اب یہاں ایک چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے، ٹوٹل ڈیٹس کی بات ہو رہی ہے، فکس ڈیٹ کی بات نہیں ہو رہی، لانگ ٹرم ڈیٹ کی بات نہیں ہو رہی، کرنٹ ڈیٹ کی بات نہیں ہو رہی، یا شارٹ ٹرم ڈیٹ کی بات نہیں ہو رہی، ٹوٹل ڈیٹس۔ اس میں تمام ادھار، تمام قسم کی لائبلٹیز آپ کی شامل ہیں، شارٹ ٹرم بھی شامل ہیں، لانگ ٹرم بھی شامل ہیں۔ تو اب ہم ان کی ویلیوز لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ویلیوز ہمیں ملیں گی بیلنس شیٹ سے۔ تو بیلنس شیٹ میں 2011 والے کالم میں، جیسا کہ ہم پچھلی ریشوز میں بھی اسی کالم سے ہی ریٹس لیتے رہے ہیں، تو ابھی بھی ہم اسی کالم سے ہی لیں گے کہ تاکہ ہم ایک ہی سال کی پرفارمنس کو میئر کر سکیں فرم کی۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے ان سرکل کیا ہے ٹوٹل لائبلٹیز ٹی ایل لکھا ہوا ہے شارٹ فارم، کیونکہ میرے پاس اسپیس کم تھی تو میں نے اس لیے شارٹ فارمز یوز کی۔ جیسا کہ میں آپ کو ان ساری شارٹ فارم کی انٹرپریٹیشنز کہ یہ کس کس چیز کی ایبریویشنز ہیں میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ تو میں نے ان سرکل کیا ٹوٹل لائبلٹیز کی اماؤنٹ کو، جو کہ ہے 21,236 ملین، اور اس کے ساتھ ہی ان سرکل کیا ہوا ہے ٹوٹل ایسٹس کی اماؤنٹ کو، جو کہ ہے 40,125 ملین۔ تو اب ہم اس کو اپنے ڈیٹ ریشو کے فارمولا میں پٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہماری ڈیٹ ریشو کتنی آ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ایسٹس۔
کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ کتنے پرسنٹ ڈیٹ فائنینسڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیٹ ریشو کا فارمولا جیسے کہ ہم جانتے ہیں ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. تو ٹوٹل ڈیٹ کی اماؤنٹ ہم نے یہاں پہ لکھ دی ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. اچھا، ایک چیز آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں، بعض اوقات سوال میں ٹوٹل ڈیٹ کی اماؤنٹ نہیں گیون ہوتی. یہاں تو چونکہ ہم نے پہلے سے بیلنس شیٹ بنائی ہوئی تھی تو ہم نے ٹوٹل ڈیٹ کی اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی. بعض اوقات سوال میں اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرنے کے لیے ڈیٹ کی اماؤنٹ توڑ مروڑ کے دی جاتی ہے. آپ نے خود اس میں سے سارے ڈیٹ سلیکٹ کر کے ٹوٹل ڈیٹ کی اماؤنٹ بنانی ہوتی ہے، سارے ایسٹ سلیکٹ کر کے ٹوٹل ایسٹس کی اماؤنٹ بنانی ہوتی ہے کہ تاکہ آپ اس ریشو کو کیلکولیٹ کر سکیں. تو سوال کو اس طریقے سے بھی گھمایا جا سکتا ہے. آپ نے خود ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ وہ بیلنس شیٹ کا اسٹرکچر آپ کے پاس ہے، اس اسٹرکچر کو آپ یاد کر لیں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسٹس کے اندر کس کس قسم کے ایسٹس آتے ہیں، ڈیٹس کے اندر کس کس قسم کے ڈیٹس آتے ہیں، تاکہ آپ ان چیزوں کے تھرو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون کون سی چیز کو آپ نے ڈیٹ میں کاؤنٹ کرنا ہے اور کون کون سی چیز کو آپ نے ایسٹس میں کاؤنٹ کرنا ہے. تو اب آتے ہیں اپنی ریشو کی طرف. تو جب ہم نے اس کا رزلٹ نکالا تو وہ نکلا 53%. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرم 53% ڈیٹ فائنینسڈ ہے. مطلب 53% کمپنی کے ایسٹس جو کہ سیلز جنریٹ کر رہے ہیں یا جو آپریشنز میں کام آ رہے ہیں، وہ 53% ادھار پہ لیے گئے ہیں. مطلب آدھے سے زیادہ ایسٹس ادھار پہ لیے گئے ہیں، جس کا ہمیں پھر سود بھی دینا پڑے گا. تو دیکھا جائے تو یہ ریشو فی الحال کمپنی کے فیور میں نہیں جا رہی، لیکن 53% بھی کنسیڈریبل اماؤنٹ ہے، اچھی اماؤنٹ ہوتی ہے. ٹیکس سیونگ کے لیے ٹھیک ہے. اگر ٹیکس سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ڈیٹ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ نقصان ہے، کیونکہ انویسٹر کے لیے یا شیئر ہولڈر کے لیے پیچھے ارننگ کم بچتی ہے جتنا ڈیٹ زیادہ ہو. تو اس ریشو سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، اگر ہم انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کمپنی آدھے سے زیادہ ڈیٹ فائنینسڈ ہے. تو یہ ایک اچھا سمبل نہیں ہے. اس کی آئیڈیل ریشو 60-40 کی ہوتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ آئیڈیل ریشو 60-40 کی ہوتی ہے، کہ 60% ایکویٹی فائنینسڈ ہونی چاہیے، 40% ڈیٹ فائنینسڈ ہونی چاہیے. وہ انویسٹر کے لیے آئیڈیل فرم ہوتی ہے انویسٹ کرنے کے لیے. تو اس صورتحال میں یہ فرم آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن بری بھی نہیں ہے. اس میں انویسٹر انویسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی اس میں 50% ایکویٹی فائنینسنگ ہے. ہاں، اگر یہ 60-70 سے اوپر ہوتا تو پھر یہ رسکی تھا انویسٹر کے لیے. تو ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ ریشو کی طرف. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیٹ فائنینسنگ کا سب سے بڑا نقصان جو کہ ایک انویسٹر کو ہوتا ہے، اس کی ارننگ کم ہو جاتی ہے انٹرسٹ پیمنٹ کی وجہ سے. تو اگلی ریشو اسی چیز کو کیلکولیٹ کرتی ہے کہ ڈیٹ ریشو کے بعد ہم فوراً اس کی ٹائم انٹرسٹ ارن ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جتنا ڈیٹ ہم لے بیٹھے ہیں اب اس کا ہماری ارننگ کے اوپر کتنا برڈن پڑ رہا ہے. کہ مطلب اگر میں انویسٹر ہوں، میں کسی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں لازمی یہ دیکھوں گا کہ انٹرسٹ ایکسپینس کتنا دے رہی ہے کمپنی. کہ مطلب ٹھیک ہے، مجھے تو وہ آپریٹنگ پرافٹ دکھا رہے ہیں کہ اس کو اچھا خاصا بچ رہا ہے آپریٹنگ پرافٹ، لیکن انٹرسٹ ایکسپینس پہ تو میری نظر ہی نہیں ہے. جب مجھے ملتا ہے پرافٹ تو وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی کمپنی کے اوپر ادھار تھا اور اس نے وہ ادھار کی قسط تھی جس میں سود بھی شامل تھا، اور یہ آپ کے پرافٹ میں سے سود لیس ہو کے آپ کو ملا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پرافٹ کم ہو گیا. تو اس لیے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس ریشو کے تھرو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ فرم کی کیا ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپریٹنگ پرافٹ سے انٹرسٹ ایکسپینس کو کتنے ٹائمز میٹ کر سکتی ہے. کتنے ٹائمز مطلب لیٹ سپوز اگر ایک فرم کا آپریٹنگ پرافٹ 100 روپیز ہے اور اس کو 20 روپیز انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، اس کا مطلب فرم کی یہ ایبلٹی ہے کہ وہ جتنا ادھار ابھی لے کے بیٹھی ہے اس سے 5 ٹائمز زیادہ بھی لے سکتی ہے، کیونکہ وہ انٹرسٹ کو 5 ٹائمز پے کر سکتی ہے اپنے آپریٹنگ پرافٹ سے. تو یہ ریشو جتنی ہائی ہو اتنا انویسٹر کے لیے اچھا ہوتا ہے. یہ ایک گڈ سائن ہوتا ہے انویسٹر کے لیے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک کمپنی اپنے انٹرسٹ کو زیادہ ٹائمز پے کر سکتی ہے، اٹ مینز اس کے پاس انٹرسٹ ایکسپینس لیس کرنے کے بعد کافی سارا پروفٹ بچے گا انویسٹرز کے لیے، شیئر ہولڈر کے لیے. تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے اگر یہ ریشو ہائی آ رہی ہو. تو اس ریشو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم آپریٹنگ پرافٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹرسٹ ایکسپینس کے اوپر، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی یہ ساری باتیں سمجھائیں. تو ابھی ہم ان کی ویلیوز لے لیتے ہیں.
یہ دونوں ویلیوز ہمیں ملیں گی انکم اسٹیٹمنٹ سے، آپریٹنگ انکم یا ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز، اور اس کے بعد انٹرسٹ ایکسپینس، کاسٹ آف بارونگ منی. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ انٹرسٹ ایکسپینس بھی آپ کو ٹوٹ پھوٹ کے ملے گا کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے شارٹ ٹرم ڈیٹ اتنا لیا، لانگ ٹرم ڈیٹ اتنا لیا، آپ کے نوٹس پیبل اتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر آپ نے اتنا انٹرسٹ دینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اتنی پرسنٹیج دینی ہے. تو آپ کو وہ ساری پرسنٹیجز نکال کے، انٹرسٹ نکال کے ایڈ اپ کرنا پڑے گا. وہ جو کمبائنڈ انٹرسٹ بنے گا وہ لکھنا پڑے گا. تو یہاں پہ چونکہ ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ بنائی ہوئی تھی ایز این ایگزامپل، تو اس کے اندر وہ انٹرسٹ ایکسپینس پہلے سے گیون تھا، تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں. تو ٹائم انٹرسٹ ارن ریشو نکالنے کے لیے ہم آپریٹنگ پروفٹ کو جب ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹرسٹ ایکسپینس کے اوپر، تو یہ ریشو نکلتی ہے 10.9 ٹائمز ایکس مین ٹائمز، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ اچھی خاصی ہائی ریشو ہے. اس کا مطلب ہمارا آپریٹنگ پروفٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے جو ادھار ابھی لیا ہے، یہ ایسے اگر ہم 10 ادھار اور بھی لے لیں تو ہم اس کی کاسٹ یہاں سے پے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے، شیئر ہولڈر کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اٹ مینس اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو اگر فرم نے ادھار لیا ہوا بھی ہے، بے شک 50% ادھار پہ چل رہی ہے، تو اس کے اوپر انٹرسٹ اتنا نہیں ہے، مطلب انٹرسٹ کی پرسنٹیج بہت کم ہے، جس کی وجہ سے مطلب فرم اپنے پروفٹ سے وہ اس انٹرسٹ کو 10 دفعہ پے کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ انٹرسٹ پے کرنے کے بعد فرم کے پاس اچھا خاصا پروفٹ بچے گا، جو کہ انویسٹرز کے لیے یا شیئر ہولڈرز کے لیے ہوگا. تو اس کو جب ہم انٹرپریٹ کریں گے تو ہم اس کو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، کمپنی کین پے اٹس انٹرسٹ 10 to 11 times فرام اٹس آپریٹنگ پروفٹس. دیٹ از interest expense is consuming less of the operating profit, or we can say that the cost of debt is less, not a burden on operating profit، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب چلتے ہیں فائنینشیل ریشوز کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے ریٹرن آن ایکویٹی. یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں، اسی لیے میں نے ایک ہی لیکچر میں ان دونوں کو رکھا ہے، فائنینسنگ ڈیسیجنز کو اور ریٹرن آن ایکویٹی کو. کیونکہ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹر دیکھتا ہے کہ فرم کے فائنینسنگ ڈیسیجنز کیا ہیں، اس نے کہاں سے کمپنی کو فائنینس کیا ہے. کیونکہ زیادہ اس کی نظر ڈیٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کو ادھار اگر اس نے لیا ہے تو اس کی کیا کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اس کے بعد اگلی ہی نظر اس کی اپنے ریٹرن کے اوپر ہوتی ہے انویسٹر کی یا شیئر ہولڈر کی، کہ چلو ادھار وغیرہ سارا کچھ دینے کے بعد یہ مجھے کتنا دے رہے ہیں، یا یہ اپنے شیئر ہولڈرز کو کتنا دے رہے ہیں، مجھے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اگلی ریشو یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، کہ پہلے ہم نے فائنینسنگ ڈیسیجنز دیکھے، ابھی ہم ایکویٹی کے ڈیسیجنز دیکھیں گے. ابھی ہم اس ریشو میں یہ دیکھیں گے کہ ایکویٹی کے اوپر ایک فرم کتنا ریٹرن دے رہی ہے، جس کی بیس پہ ہم آگے جا کے یہ ڈیسیجن کر سکیں گے کہ ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو ریٹرن آن ایکویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا فرم یا فرم کے مینیجرز اپنے اونرز کو یا شیئر ہولڈرز کو ایک اچھا ریٹرن پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر، جو انہوں نے انویسٹمنٹ ان کی کمپنی میں کی ہے، شیئرز بائی کر کے یا کسی بھی شیپ میں انویسٹمنٹ کی ہے، تو ان کو کیا ریٹرن دے رہے ہیں. اس چیز کو جب ہم میئر کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرن آن ایکویٹی. اس ریشو کے تھرو ہم نے یہ میئر کرنا ہوتا ہے کہ کیا فرم کے اونرز کو یا انویسٹرز کو ایک اچھا اور اٹریکٹیو ریٹرن مل رہا ہے کہ نہیں. اگر تو اچھا پیکیج ان کو مل رہا ہے تو اٹ مینس مجھے بھی یہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اگر نہیں مل رہا تو پھر مجھے تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اب میں اس کی طرف بڑھوں یا نہ بڑھوں. تو اس ریشو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو انکم اسٹیٹمنٹ میں ہماری نیٹ انکم ہوتی ہے، آفٹر ڈیڈکٹنگ آل ایکسپینسز، آفٹر ڈیڈکٹنگ کاسٹ، آپریٹنگ ایکسپینسز، انٹرسٹ ایکسپینس، ٹیکس ایکسپینس، ایچ اینڈ ایوری ایکسپینس، جب ہم اس میں سے لیس کر دیتے ہیں، جو اینڈ پہ انکم بچتی ہے، جو صرف اور صرف شیئر ہولڈرز کے لیے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نیٹ انکم یا نیٹ پروفٹ. اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹوٹل کامن ایکویٹی پہ. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ایکویٹی میں تو پریفرڈ اسٹاک بھی آتے ہیں، تو یہاں ہم کامن ایکویٹی کیوں لکھ رہے ہیں. تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پریفرڈ اسٹاک کی ایک پرسنٹیج فکس ہوتی ہے، ان کو آپ نے پروفٹ کا ایک مخصوص حصہ دینا ہی دینا ہوتا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو ریٹرن آن ایکویٹی میں کاؤنٹ نہیں کرتے، کہ ریٹرن آن ایکویٹی ہوتی ہے ہمارے اونرز کی، شیئر ہولڈرز کی، جو کامن ایکویٹی ہوتی ہے. ان کو ہم وہ پروفٹ دیتے ہیں جو تمام قسم کے ایکسپینسز سے، ہر قسم کی پیمنٹ کے بعد جو بچتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے.
کیونکہ ان کی کوئی پرسنٹیج فکس نہیں ہوتی. جو پروفٹ بچتا ہے کم ہے یا زیادہ ہے وہ ان کا ہوتا ہے, کیونکہ اونرز کے لیے ہمیشہ اونر جو بھی ہوتا ہے بزنس کا, چاہے وہ سول پروپرائٹر ہو, وہ پارٹنرشپ ہو, جو بھی ہو, اس کی یہی نشانی ہے کہ اینڈ پہ جو بچتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. اینڈ پہ پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, پروفٹ 0 بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو بچتا ہے وہ اونر کو ملتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اونرز ہوتے ہیں کامن ایکویٹی والے, کیونکہ یہ جو بچا کچا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں, جبکہ پریفرڈ سٹاک والے ان کی ایک پرسنٹیج فکس ہوتی ہے, ان کو آپ نے وہ دینا ہی دینا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی ایک قسم کی لائبلٹی ہوتی ہے آپ کے اوپر, اس کو بھی آپ ایک قسم کا ادھار ہی کہہ سکتے ہیں. تو اس فارمولے میں ہم نیٹ انکم کو ڈیوائڈ کریں گے کامن ایکویٹی پہ, یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ ایکویٹی کے اوپر ریٹرن کیا دے رہی ہے کمپنی. تو اب اس کی ویلیوز لے لیتے ہیں. تو نیٹ انکم کی ویلیو ہمیں مل جائے گی انکم اسٹیٹمنٹ سے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, یہ وہ آخری انکم ہوتی ہے جو تمام ایکسپنسز لیس کر کے نکلتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی لیس کی, آپریٹنگ ایکسپنسز بھی لیس کیے, انٹرسٹ ایکسپنس بھی لیس کیا, ٹیکس بھی لیس کیا. جو اینڈ پہ بچا آگے بریکٹ میں لکھا ہوا بھی ہے اویلیبل فار اونر شیئر ہولڈرس, یہ وہ پروفٹ ہے جو ہم نے شیئر ہولڈر کو دینا ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم یہ اماؤنٹ لے لیں گے, اور اسی طرح بیلنس شیٹ سے ہم اماؤنٹ لے لیں گے ایکویٹیز کی. اب اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے, ایکویٹیز میں ہم پریفرڈ سٹاک تو شامل نہیں کرتے, جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہم شامل کرتے ہیں کامن سٹاک. تو کامن سٹاک میں اس کی پار ویلیو بھی شامل ہوتی ہے, اس کا کیپٹل سرپلس بھی شامل ہوتا ہے, جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور ایک اور چیز, جب ایکویٹیز ٹوٹل کامن ایکویٹی آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دو چیزیں آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں. کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کامن سٹاک دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے, پار ویلیو اور کیپٹل سرپلس یا کیپٹل گین کے اوپر. ان دو چیزوں کو ملا کے ایک کامن سٹاک کی ویلیو بنتی ہے. اب اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے, ایک چیز لیس کرنی ہوتی ہے ٹوٹل ایکویٹیز یا ٹوٹل کامن ایکویٹیز نکالنے کے لیے. جو چیز لیس کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹاک ری پرچیز. اگر آپ نے اس سال کو اسٹاک ری پرچیز کیا ہے تو وہ آپ اس میں سے لیس کرتے ہیں, جیسے کہ اس بیلنس شیٹ میں ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے. ہم نے پار ویلیو میں کیپٹل سرپلس ایڈ کر کے اس کے بعد اسٹاک ری پرچیز لیس کیا ہوا ہے. اب ایک چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ریٹینڈ ارننگز. ریٹینڈ ارننگ, یہ ارننگ کا وہ پارٹ ہوتا ہے جس کی آپ ڈویڈینڈ نہیں دیتے, یہ بچی کچی ارننگ ہوتی ہے, لیکن ہوتا یہ بھی شیئر ہولڈر کا ہی, یہ بھی شیئر ہولڈر کی ہی ملکیت ہے. اسی لیے کامن ایکویٹی میں ایڈ کی جاتی ہے کہ یہ آپ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس کہ دوبارہ بزنس میں انویسٹ کریں گے, جس سے بزنس کی ورتھ بڑھے گی. ٹھیک ہے, اور اگر بزنس کی ورتھ بڑھے گی تو انڈائریکٹلی شیئر ہولڈرز کی ہی ورتھ بڑھے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی شیئر ہولڈر کی ہی ارننگ ہوتی ہے اور یہ کامن سٹاک میں ایڈ اپ ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. ٹوٹل کامن ایکویٹی آپ نے جب بھی نکالنی ہے تو کامن سٹاک کی ویلیو میں سٹاک ری پرچیز لیس کرنا ہے, ریٹینڈ ارننگ ایڈ کرنی ہے, اس کے بعد جو اماؤنٹ نکلے گی وہ آپ نے یہاں سے اٹھانی ہوتی ہے ٹوٹل کامن ایکویٹی کی. تو یہاں پہ تو ہم نے آلریڈی یہ سارا کچھ کام کیا ہوا ہے, تو ہم یہاں سے یہ ٹوٹل ایکویٹیز کی اماؤنٹ اٹھا لیتے ہیں, جس کو میں نے انسرکل کیا ہوا ہے ریڈ لائن سے, 18,889 ملین. تو اب چلتے ہیں اپنی ریشو کی طرف. تو جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے یہ دیکھا تھا کہ ریٹرن آن ایکویٹی کا فارمولہ ہے نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل کامن ایکویٹی. نیٹ انکم ہم نے لے لی انکم اسٹیٹمنٹ سے, ٹوٹل کامن ایکویٹی ہم نے نکالی ہم نے نکالی بیلنس شیٹ سے. نکالی کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایگزیکٹ بیلنس شیٹ میں یہ فگر گیون نہیں ہوتا. ہماری بیلنس شیٹ میں ہم نے آلریڈی نکالی ہوئی تھی تو میں نے وہاں سے اٹھا لیا, ادروائز میں نے آپ کو اس کو نکالنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے کامن ایکویٹی میں اسٹاک ری پرچیز لیس کرنا ہوتا ہے اور ریٹینڈ ارننگ ایڈ کرنی ہوتی ہیں, پھر یہ بنتی ہے ٹوٹل کامن ایکویٹی. جب ہم اس کی ریشو نکالتے ہیں تو یہ بنتا ہے 17.7%. اس کا مطلب شیئر ہولڈر کی $1 کی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ان کو 17 سے 18 سینٹس پرافٹ مل رہا ہے. مطلب ہر 100 روپے کی انویسٹمنٹ کے پیچھے 17 سے 18 روپے ان کو مل رہے ہیں, اور یہ ایک اچھا ریٹرن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ہر 100 روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد 17 to 18 روپیز اگر بچ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا ریٹرن ہوتا ہے. تو دیکھا جائے تو 17.7% جو انکم ہو رہی ہے ایکویٹی کے اوپر, تو یہ ایک اچھی انکم ہے. تو یہ بھی شیئر ہولڈرز کے لیے ایک گڈ سائن ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے.
جیسا کہ اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی لکھا گیا ہے کہ کمپنی از جنریٹنگ 17 to 18 cents آف پروفٹ فرام ایوری $1 انویسٹڈ بائی شیئر ہولڈر. ان ادر ورڈس کمپنی از ارننگ 17 to 18% آف انکم فرام دی انویسٹمنٹ آف کامن ایکویٹی. تو یہ ایک اچھی خاصی پرسنٹیج ہے جو کہ آپ کو کہیں اور پیسے رکھوانے سے بینک میں یا پھر ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ آپ کو اتنا اچھا ریٹ نہیں دیتے. تو یہ ایک اچھے ریٹ پہ ایکویٹی کے اوپر ریٹرن دے رہے ہیں. انویسٹمنٹ کے لیے ایک گڈ سائن ہے.